یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صاحب احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو سفر کے اندر مشکلات اور تکلیفیں، اور پھر جو آپ مدینہ منورہ سے چلے تو مکہ مکرمہ میں پہنچے، جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو 2 ذی الحج حاجی حج کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ مختلف زبانیں ہیں، مختلف لباس ہے، لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور یزیدی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو اگر یہ کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں نا تو انہیں وہیں پہ شہید کر دیا جائے۔ یعنی اس شہر کے اندر جسے میرا رب کہتا ہے کہ جو مکہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کس میں آ جاتا ہے؟ امن میں۔ یعنی اگر میں جو سادہ ترجمہ کرا نا تو رب دیتا جیڑا مکے آ جائے نا وہ میری رحمت دی چھاؤں میں آ جائے۔ کعبے دے کول قتل کرنا یا حرم دے اندر قتل کرنا یہ حرام ہے، منع ہے، لیکن یزید کا کارنامہ ہے کہ اگر حسین ابن علی بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، جے نہ کرے تو کعبے دے کول بھی شہید کر دے گا۔ حضرت حسین نے جب دیکھا کہ آپ نے ارادہ کیتا ہے کہ میں کعبہ چھوڑ دیا۔ 7 ذی الحج نو 3 دن باقی رہ گئے نے حج نو، 10 ذی الحج نو حج پڑھیا جاتا ہے، تے آپ 7 ذی الحج نو مکہ کعبہ چھوڑ کے جب جان لگے نے نا کہ لوگوں نے کیا حضور حج کرو نا، فرمایا حج تسی کرو، میں حج نو بچان واسطے جا رہا ہوں۔ آپ گئے نے راستے دے اندر قرب یزید آیا، آگے کہنے لگا حسین ابن علی اگر تسی بیعت کرو گے تو تمہیں کوفے دے اندر داخل ہونے دیں گے، اگر بیعت نہیں کرو گے تو پھر کوفے دے اندر نہیں کسی چٹیل میدان تے اتار دیا۔ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کراں گا، اگر بیعت کرنی ہوندی تو پھر مدینہ چھوڑ کے نہ ہوندا، جے بیعت کرنی ہوندی تو پھر مکہ چھوڑ کے نہ ہوندا، میں بیعت نہیں کراں گا۔ آپ نے ایک میدان تے جا کے اتاریا، جدو آپ اتنے گئے نے تو آپ نے اپنے سنگیاں پوچھیا ایک کیڑی جگہ ہے، تو لوگوں نے دسیا حضور کربلا ہے، فرمایا کہ اتنی خیمے لا لو، ساری آخری منزل یہی ہے۔ 2 محرم الحرام نو آپ اتنے پہنچے نے، 2 محرم نو خیمے لائے نے۔ پہلے یزیدیاں کی تعداد کم سی، پھر بڑھتے ہیں 22,000 تعداد ہو گئی۔ کتنی؟ 22,000۔ ایک سائڈ تے 72 لوگ نے، دوسری سائڈ تے 22,000 کا لشکر ہے۔ کتنا خوف ہے۔ انہاں 72 دے اندر خواتین بھی ہیں، انہاں دے اندر بیمار بھی ہیں، انہاں دے اندر بچے بھی ہیں، انہاں دے اندر بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارے جنگجو نہیں، لیکن خوف کتنا کہ 72 لوگوں دے مقابلے دے اندر 22,000 کا لشکر۔ 9 محرم الحرام
شمر آیا، آگے کہنے لگا حسین ابن علی کوئی رائے بدلی ہے؟ فرمایا نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہنے لگا اگر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا سنو ہن رات ہو گئی ہے، جنگ نہ کرو، صبح جنگ کر لینا۔ تے بعد بدبختہ نے گیا حسین ابن علی کدھر میدان کربلا چھوڑ کے بھاگنا تے نہیں چاہتا کہ آپ نے انہوں کا اشکال دور کرنے ہویا۔ فرمایا سنو میں رات اس واسطے نہیں مانگ رہا کہ میں اتوں نسنا چاہ رہا بھاگنا چاہ رہا، میں رات اس واسطے مانگ رہا کہ اج میں یقین ہو گیا میری زندگی دی آخری رات ہے تے میں چاہنا کہ اج رج کے میں اپنے رب نو یاد کراں۔ یارو زندگی دی راتاں تے ساڈیاں بھی ہوندیاں، کیا کدی اسی ایک رات دے وجہ گھر جا کے سوچیو کہ کوئی ایسی رات اپنی 20 سال 25 سال 50 سال 70 سال دی زندگی کے اندر کوئی ایک رات ہے کہ جڑی اسی ساری رات جا کے کدی قیام دے اندر، کدی رکوع دے اندر، کدی سجود دے اندر، کدی تسبیحات دے اندر یا کدی رب دی حمد و ثنا دے اندر گزری ہوئے، فقط اس لیے گزری ہوئے کہ عشاء دی نماز پڑھی ہے، رب دی عبادت جاری ہے، فجر ہو گئی ہے، صرف اس واسطے کیتی ہے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے۔ جے ہوئے تے پھر رب دا شکر ادا کریو کہ مالک میری زندگی دے اندر رات ہے، جے نہ ہوئے نا تو پھر ایک رات ایوا جائی اپنی زندگی دے اندر پا لویو تے عبادت کردیاں ہویا ساری رات اس نیت دے نال کہ سونا مالک اے میری عبادت نہیں تیرے پاکاں دی سنت ہے، حسین دی سنت ہے، میری عبادت دے اندر کمی بھی ہوئی نا تے حسین دی سنت سمجھ کے میری رات قبول کر۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام منظر 9-10 محرم الحرام دے درمیان رات امام زین العابدین راوی نے آپ روایت کر دینے، کوئی عام بندہ نہیں، کوئی شیعہ ذاکر روایت نہیں کر رہا، کوئی عام ملا ذاکر نہیں، جڑا یہ بیان کر رہا ہے امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین کون نے؟ اے ہوئی امام زین العابدین نے جنہ اپنی آنکھاں دے نال میدان کربلا دا ہر عمل ویکھیا ہے۔ اج لوگ کہندے نے یہ واقعہ کربلا کتھوں آیا ہے؟ میں کیا اوتھوں ہی آیا ہے جنہ اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے لوگاں دسیا ہے۔ امام زین العابدین فرماندے نے رات دا عالم ہے، اج کوئی ذکر کہندا ہے دیو کہندا ہے میدان کربلا دے اندر آلے بیت اطہار کربلا دے اندر روندے رہے نے، او تے ماتم کردے رہے نے، او بویلا کردے رہے نے، اللہ دی قسم یہ منظر نہیں۔ امام زین العابدین فرماندے نے رات دا عالم ہے میرے، جدو امام علی مقام نے لوگوں کو اکٹھا کیتا ہے، اپنے سنگیاں کو اکٹھا کر کے فرماندے نے گل فائنل ہو گئی ہے، او جناب والا میرے قتل دے آمادہ نے، کسی نے قتل نہیں کرنا چاہتے، جو جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین کسی دے شکوا نہیں کرے گا۔ جدو آپ نے دیکھیا کوئی نہیں گیا، علماء نے لکھیا دیا جلتا پیا ہے، آپ نے انہوں بجھا دیتا ہے، فرمایا سامنے جان تو شرم آ دیجئے، اندھیرے دے اندر چلے جاؤ، حسین کسی دے شکوا نہیں کرے گا۔ دیا بجھایا ہے، تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا ہے سارے گردناں جھکائے بیٹھے نے، کوئی بھی نہیں گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے حسین ابن علی آج اگر تک موت دے منہ دے اندر چھوڑ کے جائیے، کل نبی پاک نو کیڑا منہ دکھاواں گے؟ اے حسین ابن علی اسی مریں گے بھی تیرے نال تے جیاں گے بھی تیرے نال، اسی تن گلیاں چھڑ کے نہیں جاؤں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا گل فائنل ہو گئی ہے، صبح موت کا بازار گرم ہوئے گا، خیمیاں دے ارد گرد خندقاں کھودو، گڑے کھود دیتے گئے نے، جنگ دی تیاری ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار صاف کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ تلوار صاف کر رہے ہیں۔ تلوار صاف کرتے ہوئے آپ دی زبان تے عربی شعر جاری ہوئے نے۔ یہ عربہ کا دستور سی، جدو جنگ دی تیاری ہوتی سی تے بے ساختہ عربی کے شعر زبان تے جاری ہو جاندے سن۔ انہاں دا مفہوم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بھی صاف کر رہے ہیں تے نال شعر بھی پڑھ رہے ہیں کہ کل میرا راستہ قتل والا ہوئے گا، کل راستہ میرے شہادت والا ہوئے گا۔ امام زین العابدین فرماندے نے جدو میری پھپھو جان نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سنیا نا کہ دوڑیاں آئیاں اپنے بھائی نو کلابے کے اندر لے کے تے رو پئیاں کہ بھائی
کل یہ تو گلا کہیں دیاں کرنا پیا کہ کل تو بھی چھوڑ جائے گا. پہلے میرا باپ علی چھڑ گیا, میری ماں فاطمہ چھڑ گئی ہے, میرا بھائی حسن چھڑ گیا, حسین تو ایتھے سن لیا کہ جنگل دے اندر تو بھی چھوڑن دیاں گلاں کر رہا ہے. امام زین العابدین فرماندے نے جدو آپ نے تسلی دیتی ہے کہ بہن جی ہو رون لگ پئی ہے کہ آپ نے پھر سختی دے نال منع کیتا, سن میری نصیحت بھی ہے, میری وصیت بھی ہے کہ کل اگر تو میرے مرے ہوئے لاشے پہ آوے, میرے شہادت والے لاشے پہ آوے, اپنا منہ نہیں نوچنا, اپنے بات نہیں کھولنے, آپ نے کوئی موائلہ نہیں کرنا اور نبی کی شریعت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا, بلکہ یہ لوگوں کو دس دینا اگر فاطمہ تے علی دا لال حسین صابر ہے تے یہ سارا کچھ ویکھن تو بعد فاطمہ تے علی دی دھی زینب بھی صابر ہے. یہ لوگوں نے آج الزام تراشی کی ہے آلے بیت اطہار دے اندر کہ وہ کربلا دے اندر بڑا شور شرابہ کرتے رہے ہیں. میں کیا ایک عام بندہ کمرہ امتحان دے اندر جائے اگر ہوتے شور کرے, کمرہ امتحان جو امتحان لینا لے کٹ کے باہر نکال دیندے نے, امتحان دے اندر کامیاب ہونا جڑا شور شرابہ نہیں بلکہ جڑا امتحان لینا لے پوچھ دے جان تے چپ کر کے دسدا ہے. امام علی مقام نے امتحان دیتا, بچیاں دی قربانی دے امتحان دیتا, اپنا وطن چھوڑن دا امتحان دیتا, اوتھے سارے پریشانیاں دے امتحان دے اندر صابر تے ثابت رہنے اور اس امتحان دے اندر کامیاب رہنے. امام علی مقام 9 محرم الحرام دے اندر فرمایا سنو میں اس واسطے رات منگ رہا کہ میں چاہنا کہ میں رج کے اپنے رب نو یاد کر لواں. رات ساری گزری ہے, شیعہ تاریخ اٹھا کے دیکھو, آل حدیث دیوبند آل سنت پوری امت دا اتفاق ہے کہ آل بیت اطہار دے اندر 10 محرم دی رات ہوئے, میدان کربلا ہوئے, خیمے دے اندر کسی خیمے دے اندر رب دی عبادت جاری رہی ہے, کسی خیمے دے اندر رب دے قرآن کی تلاوت جاری رہی ہے. کیسا منظر ہے. آج ساڑھے گھر دے اندر تھوڑی جی پریشانی آوے, ساڑھیاں نمازاں قضا ہو جاندیاں نے, قرآن دے شاید اسی رمضان وچ پڑھنے ہیں, پورا سال دے ساڑھے گھر دے اندر قرآن کسی نے پڑھے نہیں, لیکن صدقے جہاں حسین تیرے تو اور تیرے خاندان تو کہ ساریاں پریشانیاں موجود نے کہ صبح موت دا بازار گرم ہوئے گا, بچیاں دے پردے دا خیال آئے گا. آج لوگوں نو مینار پاکستان دے وہ مجرا کرن والی آشا دا پردہ دے خیال آیا, لیکن میدان کربلا دے اندر مستورات دے پردے دا خیال نہ آیا. آج جنہاں موبائل نہیں چلانا ہوندا ہے وہ بھی کہندے نے جناب زیادتی ہوئی ہے عائشہ دے نال, ایک درندے سے بسن. میں کیا اس بنواش عورت نو کنے اجازت دیتی ہے کہ تو جا یادگارے پاکستان تے جا کے تو بنواشی کر. کتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں دے نال بچیاں کوئیاں نے کہ مسلمان بچیاں کافروں دے ہتھے نہ لگ جان. تد میری جان پاکستان بنیا, جدو پاکستان بنیا تے پاکستان دی جان, پاکستان دی پہچان, پاکستان دی شان ہے جدا نام مینار پاکستان ہے. وہ اس واسطے نہیں بنیا کہ جیڑا ٹک ٹاکر اٹھے اور اوتھے جا کے مجرا شروع کر دے. جدو نبی کی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ اور مومنوں کی ماں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی, اس کے بارے میں جب بکواس کیے جا رہے تھے, یہ میڈیا کہاں تھا؟ یہ سارے جو آج اس عائشہ کے لیے تڑپ رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں بولے؟ معاملہ ایک جانب نہیں, انہوں نے بدماشی کی, اس نے بغیرتی اور شرم و حیا کا لباس اتار دیا, وہ اپنی جانب, لیکن جو باقی تھے کیا انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر وہ بے حیا ہو گئی تھی تو جو باقی وہاں تھے وہ تو حیا کر لیتے. برادران اسلام یہ سارا منظر تبھی آتا جب رگوں کے اندر خون حلال کا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں خاتون آ جاتی ہے, مسجد نبی ہے, سامنے قیدی بیٹھے ہیں, قیدیوں کے اندر ایک ایسا منظر بھی آتا کہ میرے آقا مسجد نبی میں نکلے نماز پڑھانے کے لیے, سامنے دیکھا ہے خاتون کا سر ننگا نظر آیا. میرے رسول نے یہ نہیں پوچھا یہ کون ہے, کیسے آئی ہے, کیوں آئی ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, مسلمان ہے یا کافر ہے, یہ کیوں میرے دربار میں آئی ہے, لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ویکھیا جدو ویکھیا کہ وہ سر ننگا نظر آیا حضور نے اپنے مزمل دے چادر اتار کے صحابی کو فرمایا جاؤ اس کا سر ڈھانپ دیو صحابہ کرام نے چادر لئیے اس بچی دا سر ڈھانپ دیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا محمد دے دربار دے اندر بچیاں دے سر ڈھکے چنگے لگ دے اللہ دے قسم ہے یہی منظر ہے اسی اج او کالج ویندے ہیں جے دے اندر بچیاں ڈانس کروائے جا رہے ہیں جے دے اندر او کالج پاپولر جا رہا ہے جے دے اندر میوزک دیاں کلاساں جا رہی ہیں میں سارا دن یہی منظر ہے میرا کالج ہے میرا سکول دے اندر یہی منظر ہے میں دیکھنا والے لوگ بڑی خوشی دے نال آ کے شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب والا ساڈی بیٹی نے بڑا اچھا پرفارم کیا کس کے اندر کہ وہ ڈانس اچھا کر لیتی ہے نا کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو بھی ٹکٹا کر کے پیچھے لگ کر یہ منظر اپنانے پہ لگا یا تو نے اپنی بچیوں پہ قرآن کا سایہ رکھا یا نبی کے فرمان کا رکھا کیا آج ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن پاک کی تعلیمات دی جا رہی ہے کہاں دی جا رہی ہے جناب والا حکومت نے اعلان کیا ہم قرآن پاک کی تعلیمات بھی کالج یونیورسٹی سکولوں کے اندر دلوائیں گے ہم نے سلوٹ کیا جناب والا بہت اچھا عمل ہے لیکن یہ تو بتاؤ یہ کیسے کرواؤ گے کیا اسے بیگ کے اندر جس بیگ کے اندر پہلے قرآن موجود ہے کیا سورہ انفال 9ویں اور 10ویں کے سلیبس کے اندر موجود نہیں 11ویں 12ویں کی اسلامیات اٹھائیے کیا اس کے اندر قرآن پاک موجود نہیں کیا بی اے کے اندر چلے جاؤ قرآن پاک موجود نہیں وہ بچے قرآن پاک اٹھاتے ہیں وہ بک اٹھاتے ہیں بیگ کے اندر ڈال دیں میں سارا دن دیکھتا ہوں بچوں کے قدموں میں وہ قرآن پڑھا بچہ چیر پہ پڑھا کیا ایسے قرآن کی تعلیمات آپ دلوانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک اٹھا کر بیگ میں ڈالو اور لے جاؤ یہ قرآن کی توہین ہے اگر قرآن کی تعلیمات دلوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہر کالج یونیورسٹی اسکول کے اندر الگ کمرہ بنوایا جائے الگ کمرے کے اندر الگ روم بنوایا جائے روم کے اندر اچھے ڈاش بنوائے جائیں وضو کا انتظام کروایا جائے جب بچوں کے پیریڈ پڑھنے کا انتظام ہو کہ یہ بچے قرآن کی کلاسز لینے جا رہے ہیں بچوں کو بھی پتہ چل جائے بچیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جو وہ کتابیں ہم دوسرے روم کے اندر پڑھتے رہے ہیں وہ کوئی اور تھے جسے وضو کر کے باادب پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان کتابوں سے اعلیٰ کتاب کوئی اور کتاب اگر اسی طرح پڑھانا تو پھر کیا پھر تو ہماری نسل یہی کرے گی نا کہ نہیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی خدا کی قسم ہے ٹی وی والوں کے اخبارات والوں کے سوشل میڈیا والوں کو دیکھ دیکھ کے میں تنگ آ چکا ہوں نہیں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کوئی بدبخت یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پہلا پرچہ تو اس پہ کٹاؤ نا اسے اجازت کس نے دی ہے کہ تو یادگار پاکستان پہ جا کر بدماشی کرے خاتون کو اجازت ہی نہیں کہ وہ سرے عام لوگوں میں آ کر پہلے ان کو دعوتیں دے اس لیے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انس تو مجھ سے پوچھ رہا ہے قیامت کی نشانیاں کیا ہیں کہ انس سن میں محمد کریم اعلان کر رہا ہوں جب قیامت قریب آتی جائے گی عورتیں خود لوگوں کو دعوت دیتی جائیں گھبراتے کیوں ہو ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے دعا مانگا کرو کہ مالک ان پاکوں کی بچیوں کے توسل سے ہماری بچیوں کی عزت کو سلامت رکھے ورنہ حالات کو نہیں رہے میں کیوں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بچیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنے کے بعد اپنے بچیوں کے سر پہ قرآن کا سایہ رکھو میرے نبی کے فرمان کا سایہ رکھو تب عزت پاؤ گے میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگی میں حاتم بھائی کی بیٹی ہوں میرا باپ بڑا سخی تھا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنا لیکن بول تو کیا چاہتی ہے کہنے لگی یا محمد بن عبداللہ میں کیا چاہتی ہوں میں کہتی میں آپ کے دربار میں آئی ہوں میں چاہتی ہوں مجھے واپس ماں باپ کے گھر میں لوٹایا جائے سنو حسینیت کردار کیا اور حسین کے نانے کا کردار کیا جنگی حالت میں ایک نوجوان قیدی آئی ہے وہ سوال کیا کر رہی ہے محمد بن عبداللہ وہ یہ بھی ماننے والی نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ ہے وہ یہ بھی نہیں مانتی ہے رسول ہے بلکہ کہنے لگی محمد بن عبداللہ میں چاہتی ہوں میرے ماں باپ کے گھر واپس لوٹایا جائے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں سے کون ہے جو اس نوجوان لڑکے کو
نوجوان لڑکے تھے جو اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے، لیکن ہاں یہ تربیت کا بڑا کمال ہوتا ہے جس کے ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو پاک اور پاکیزہ کھلایا ہوتا ہے، ان کے کردار میں بڑی کمی واضح نظر آتی ہے۔ لیکن جن کے اندر، جن کے رگوں کے اندر خون کی خرابی ہوتی ہے، جن کی رگوں کے اندر خوراک کی کمی آتی ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، مطلق عرض کر دیتا ہوں، جن کے رگوں کے اندر حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے، جن کی رگوں کے اندر حلال کی کمائی آتی ہے وہ دور سے نظر آتی ہے۔ لیکن کیا معاملہ ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا، دو نوجوان صحابہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں کہا ہم چھوڑ کر آتے ہیں، یارو نوجوان لڑکی ہے، نوجوان صحابہ، آج صحابہ بے انگلیاں اٹھانے والے لوگ، انہیں شرم و حیا کرنی چاہیے۔ دو نوجوان صحابہ ہیں، کہنے لگے اے بہن تو آگے چل، ہم پیچھے چلتے ہیں تاکہ راستے کا پتہ چلتا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عجیب منظر لوگوں نے دیکھا، وہ لڑکی آگے آگے جا رہی ہے، دو نوجوان صحابہ پیچھے جا رہے ہیں۔ جب صحرا آیا، ہوا کا تیز جھونکا آیا، صحابہ اکرام نے دیکھا لڑکی کے بدن سے کپڑے ہلنے لگے، کہنے لگے اے بہن تو پیچھے چل، ہم آگے چلتے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی یا نوجوانوں کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ محمد کریم نے تیری عزت کا امین بنا کر بھیجا، تیری عزت کا محافظ بنا کر بھیجا، ہم نہیں چاہتے کہ تیرے شرم و حیا کے اندر ہوا بھی آ کے دخل ڈالے۔ نانا بہن تو پیچھے چل، ہم آگے چلتے ہیں تاکہ تیرے بدن سے کپڑا ہٹے، ہماری نظریں تیرے بدن پہ نہ پڑے، یہ ہے محمد کے غلاموں کا عمل۔ اب کیا ہوا، نوجوان لڑکی پیچھے جا رہی ہے، دو نوجوان صحابہ محافظ بن کے جا رہے ہیں۔ جب اس بستی میں جاتے ہیں، اس کے گھر کے قریب جاتے ہیں، ساری بستی آ جاتی ہے، اس نوجوان لڑکی کو گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کیف وجدت محمدا، کوئی کہتا محمد جادوگرا، کوئی کہتا محمد گانا، کوئی کہتا محمد ایسا ہے ویسا۔ اے لڑکی بتا تو نے محمد کو کیسا پایا، کیونکہ تم محمد کے دربار سے آ رہی ہے۔ لڑکی کہنے لگی اے میری قوم کے لوگوں جلدی کرو، محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے تجھ پہ جادو اثر کر گیا محمد کا۔ لڑکی کہنے لگی حاشا اللہ، لوگوں جادو نے اثر نہیں کیا، میں وہ حقیقت دے کر آئی ہوں۔ لوگ کہنے لگے حقیقت کیا دے کر آئی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی لوگوں میں محمد کریم کے جوانوں سے ہو کر آ رہی ہوں، میں وہ عزت پائی ہے جو میرے گھر میں ماں کے سین میں بھی عزت نہ تھی، وہ محمد کے جوانوں میں میں نے عزت پائی ہے۔ لیکن آج وہ منظر کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ملتا۔ حسینی کردار یہ نہیں، حسینی کردار یہ ہے کہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری مشکلات آ بھی جائیں لیکن تب بھی نگاہیں جھکی۔ یارو حالت قید میں ہے، نبی پاک کی صحیح شادیاں، لٹا پھوٹا قافلہ، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکی۔ کیوں ہمیں اس جانب کیوں لے کے جاتے ہیں؟ امام علی مقام رات ساری گزری، اذان فجر کا وقت ہوا، جب وقت ہوا نا تو فرمایا علی اکبر، جی آقا، فرمایا میدان کربلا میں اذان آج اور کوئی نہیں دے گا، علی اکبر دے گا۔ 25 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا۔ غم حسین سننے والوں، حسینیت کردار بھی اپناؤ۔ کردار ہمارا یزید والا ہے اور نام ہمارا حسین والا۔ یہ دوغلی پالیسی کہیں پہ بھی قبول نہیں، معاشرے کے اندر بھی اور رب کی عدالت میں بھی۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اذان دو، اذان دی، ساری رات جاگتے گزر گئی، جنگ کی تیاری میں گزر گئی۔ جیسی کہ راتی جاگتے ہوئی کہ صبح فجر کی نماز ہے، تو تھوڑی سی پریشانی آ جائے، فوتگی ہوگی، کسی نے پوچھیے نا تو مسیتی نہیں آیا تو ہم پتہ نہیں سی ساڈے گھر فوتگی ہوئی ہے۔ فوتگی ہو جائے تو پھر تو بندے بہت نمازاں پڑھنیاں چاہیے، کیونکہ تن اے متنبع کر کے گیا اسرائیل کہ اے مر گیا ہی تم ہی مرنا ہی، اٹھ جا کے مسیتی مر جائے۔ لیکن نماز قضا خوشی آ جائے اللہ ماشاء اللہ، نماز قضا۔ آج محرم الحرام کے مہینے میں
لوگ حسین کا نام لے لے کر نمازیں بول کر چلتے، ذکر حسین کی آڑ، حسینی کردار یہ نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اذان دے، اذان ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز جماعت کروائی میدان کربلا میں، اذان بھی ہوئی جماعت بھی ہوئی، امام مصلی دے نے یزیدی آئے نے شمر آیا، لائن کہنے لگا حسین راتی کوئی رائے بدلی ہے؟ فرمایا کوئی رائے نہیں بدلی۔ فرمایا پھر؟ فرمایا میں جنگ واسطے تیار، میں جنگ واسطے تیار ہوں۔ فرمایا چلو، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا جان دے ہو تے اچھا ہے، جے نہیں جان دے تے میں تو اعلان کر رہا ہوں میں حسین ابن علی ہوں، تواڈے نبی دا نواسا حسین ابن علی، کل یہ نہ کیوں کہ اسی جان دے نہیں سان، میں تو واضح کر رہا ہوں میں یزید دی بیعت نہیں کروں گا۔ جنگ شروع ہوئی ہے، چلدے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ حضرت قاسم آپ نے بھیجیا ہے کہ حضرت قاسم جدو گئے نے لوگ قاسم دا ذکر کرتے ہیں، قاسم دی مہندی بھی کٹتے ہیں، لیکن قاسم دے بھراواں دا نام نہیں لیندے۔ علی اکبر دا نام ہوندا ہے، علی اکبر دے بھائیاں دا نام نہیں ہوندا۔ حسین ابن علی کا نام ہوندا ہے، لیکن حسین ابن علی دے بھائیاں دا نام نہیں ہوندا۔ سنیو، صرف حسین ابن علی ہوتے شہید نہیں ہوئے، مولا علی دے 18 بیٹے شہید، کدی سنیا جے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ دوجیاں دا ذکر کریے تے علی دے بچیاں چو ایک اور بچہ بھی میدان کربلا چ نظر آئے گا جہدا نام ابو بکر بن علی ہوئے گا، عمر بن علی ہوئے گا، عثمان بن علی ہوئے گا۔ اگر حضرت حسن مجتبی کا ذکر کرن تو پھر یہ بھی گل دسنی پائی گئی کہ حضرت حسن دے بیٹے شہید ہوئے نے، انہاں وچ ایک ابو بکر بن حسن بھی ہے، ایک عمر بن حسن بھی ہے، ایک عثمان بن حسن بھی ہے۔ اسی تے کہندے ہاں کہ علی صحابہ دا دشمن ہے، بلکہ جدو اہل بیت اطہار دے انہاں شہزادیاں دا ذکر کیتا کہ کربلا دے اندر اے بھی شہید ہوئے نے، تے پھر ساڈا عقیدہ نہیں بلکہ سنیاں دا عقیدہ کھل کے سامنے آئے گا۔ سنیو، تہاڈا وہ عقیدہ ہے جڑا ہر ایک شہزادے نوں سلام کرتا ہے، علی دشمن نہیں، علی دے ہر صحابہ دے نام موجود ہیں۔ پر نہیں تو ان کو گل سمجھ آئی ہے۔ امام علی مقام فجر دا لے کے زور دا وقت ہو جائے، جدو حضرت قاسم گئے نا تے آپ گئے، ایک بدبخت آیا، آپ کی کہنے لگا میں اس بچے نال جنگ نہیں کروں گا۔ فرمایا اور تن اپنے تے بڑا ناز ہے تے سن، میں بھی کوئی عام نہیں، میں غازی عباس کا شاگرد ہوں، تو آ دے صحیح نا میرے سامنے۔ کہنے لگا نہیں، میرے بچے جنگجو نے اور تیرے نال مقابلہ کرن گے۔ حضرت قاسم فرماندے نے یہ تے اور بڑی خوشی دی گل ہے کہ تن بہت ہی تکلیف ہو۔ ایک آیا تلوار ماری ہے ختم، دوجا آیا تلوار ماری ہے ختم، تیجا آیا ذرا جنگجو سی تے آ کے بحث کرن لگا تے حضرت قاسم فرماندے نے تیرے نال تے جنگ لڑنا بھی بے وقوفی ہے، ویکھ تے صحیح اپنا رکاب تے پیر دے اندر، پیر رکاب دے اندر تے رکھنا۔ انہیں جدو انج کر کے سر جھکایا نا تو پیچھے غازی نے آواز دیتی ہے قاسم۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم نے اتنے جوش دے نال تلوار ماری ہے کہ سرا بھی ٹوٹ گئی ہے، بدن دے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے نے، گھوڑے دے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت قاسم جدو یہ منظر ویکھیا نا کافراں دشمناں نے تے پھر سارے یک بارگی نال تیر تلواراں حملہ کیتا، آپ شہید ہوئے نے۔ میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، حضرت امام حسین گئے نے تے اللہ اکبر انج چادر پائی ہے، چادر پا کے حضرت قاسم دے پھل چن کے تے چادر تے رکھ دے، چادر اکٹھی کر کے لے آئے نے، مونڈے تے لے آئے نے تے پھر آ کے خیمے دے اندر رکھے ہے۔ فرمایا اے میں قاسم لے کے ادھر زور دا وقت ہویا، اقیم الصلاۃ علیہ لوکیشن، فجر تو لے کے زور تک لاشاں اکٹھا کرتا پیا۔ کون؟ جہدا نام حسین ابن علی ہے تے عمر کتنی ہے؟ 56 سال 5 مہینے 5 دن میدان کربلا دے اندر 10 محرم الحرام دے اندر امام علی مقام دی عمر پاک 56 سال 5 مہینے 5 دن
یار 50 سال کا بابا ایک نوجوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنازے بھی ہاتھ نہیں لگتا. دل گھبراتا ہے. حسین تیری عظمت نو سلام. صبح تو لے کے زور تک لاشیں اکٹھے کیتے نے تے پھر جدو زور دا وقت آیا تو پھر نماز پڑھی. بڑے ڈھیلی سبحان اللہ. کی کیتا ہے؟ نماز پڑھی. میں بڑی ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں. آلے تشیعاں دی تاریخ اٹھاؤ, آلے حدیثاں دی اٹھاؤ, دیوبندیاں دی اٹھاؤ, آلے سنت دی اٹھاؤ, سارے لکھ دینے کہ حسین نے میدان کربلا کے اندر زور دی نماز پڑھی. نماز پڑھی ہے یار. حسین دے پانی دے 3 دن پہلے باندھے. صبح تو لے کے زور تک لاشیں اکٹھا کرتے رہے ہیں, خون ہی خون ہے. حسین تو نماز پڑھی ہے تے پڑھی کہ آج گورنمنٹ سے بہانا مل جاتا ہے نا. مولوی صاحب مسیتی آیا, پانی نہیں ملیا, نماز نہیں پڑھی. بہانا چاہیے نا. مسیتی آیا, پانی نہیں ملیا, نماز نہیں پڑھی. وہ جی اسی آیا مسیتی تالا لگویا تے اسی نماز نہیں پڑھی. بابا نماز جماعت کے نال پڑھنی ہے, افضل ہے. جی جماعت تو رہ جائیں, مسیتی بھی وہی پڑھنی ہے, گھر بھی وہی پڑھنی ہے. تے گھر مسلح ڈا کے پا لے ہیں تے شاید گھر بھی رحمت نازل ہو. کی خیال ہے؟ لیکن بہانا چاہیے. وہ سی آیا تالا لگے ہے تے اسی نماز نہیں پڑھی. مولوی صاحب میں لاہور جا رہا سا, مسافر سا. میں کیا حسین دا سفر یاد نہ آیا؟ حسین دے بچے شہید, بھانجے شہید, بھتیجے شہید, بھائی شہید, بے وطن مسافر ہے. کوئی آگنا نہیں, بچیاں دے پردے دا خیال, بچیاں مزدورات دے معاملات دا سارا خیال. لیکن حسین نے پھر بھی نماز پڑھی ہے. حسینی کردار ہے کہ غم سارے, خوشی ساریاں بھی آ جان, سارے معاملات ہو جان. پاس وہی ہے جڑا کہے کہ سارے غم اپنی جگہ تے پر رب دا ذکر نہیں ہو سکتا. میدان کربلا چ آپ نے نماز پڑھی ہے. زور تو بعد پھر ہی منظر جاری رہا ہے. عصر دی نماز کا وقت آیا ہے. علماء نے لکھیا ہے کہ حسین بن علی خود گئے نے, شیراں دی طرح گئے نے, جڑا سامنے آندا ان کٹتے رہے نے. حتیٰ کہ جدو انہاں ویکھیا کہ حسین بن علی اگر کلے کلے جاؤ گے تو مقابلہ نہیں کر پاؤ گے, حسین تے حملہ کرو سارے مل کے. سارے نے, کسی نے تلوار ماری ہے, کسی نے تیر ماریا. علماء لکھتے ہیں عصر دا وقت ہے. حسین جدو زمین والا آ رہا تے جدو جان جا رہی ہے تے سر پھر بھی سجدے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام دا کردار ہے کہ آپ نے 5 حج فرمائے. سبحان اللہ. کتنے؟ اور یزید کا کردار ہے کہ انہیں کعبے آگ لگوائی. یزید نال ہمدردیاں کرن والے ہو, تہاڈی تے نماز ہی نہیں کامل ہوندی جدوں تک تسی یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ کیڑا کمینہ شخص ہے جڑا نماز وچ تے کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سلام دے رہے کہ حسین باغی. کوئی تسی بھی تو سوچیا کرو نا, تہاڈا بھی حق بنتا کیونکہ تہاڈے بھی ایمان دا حصہ ہے. یزید کا کردار ہے جتھے تسی آج 5 لاکھ لا کے جس مسجد نبی دے اندر جا کے اس ریاض الجنہ واسطے تڑپدے ہو, اس بدبخت نے سن 60 ہجری دے اندر اس مسجد نبی دے اندر گھوڑے بننے نے, گھوڑے ریاض الجنہ دے اندر جا کے لن کرتے رہنے, ممبر رسول تے چڑھ کے گھوڑے پیشاب کرتے رہنے, اور مدینہ منورہ دے اندر 3 دن گھوڑے دوڑتے رہنے, اور 10,000 مدینے دے اندر لوگوں نے شہید کیتا. اور 10,000 لوگوں دے اندر 700 صحابہ شہید ہوئے نے جڑے حافظ قرآن سن. اور اس بدبخت نے اپنے لوگوں نے کہا کہ مدینے دیاں عورتاں تواڈے تے 3 دن واسطے حلال نہیں. یزید دے نال ہمدردیاں کرن والے ہو, یزید دی زندگی کتے, بلیاں, باندر, لونڈیاں. لیکن حسین دا وہ کردار ہے کہ 5 حج کیتے نے تے جہاز تے نہیں, پیدل کیتے نے, 450 کلومیٹر سفر.
حسین کا کردار ہے کہ میدان کربلا ہوئے یا مدینہ ہوئے، مکہ ہوئے یا صحرا ہوئے، تلوار ہوئے یا امن ہوئے، حسین نے سجدے تو پیچھے نہیں کیے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ امام علی مقام کا کردار ہے کہ جتنے بھی موقع ملے ضرور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ باقی دعوانا